السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ابھی کرنٹلی جو انسیڈنٹ چل رہا ہے کہ لاس اینجلس جو ابھی جہاں آگ لگی ہے، تو اس میں دو طریقے کی آئیڈیولوجی کو مطلب میں اپنے طرف سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غزہ پر امریکہ نے بہت زیادہ ظلم کیا، اسرائیل نے، اس کے نتیجے میں یہ عذاب الہی ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس طرح کے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نیچرل ہے، اور یہ تو اس کو ہم کس نتیجے سے دیکھیں؟ کیا یہ واقعی عذاب الہی اسرائیل کا غزہ کی وجہ سے، اور اس کی ویڈیوز دے رہے ہیں کہ اس کی فوٹوز لگا رہے ہیں کہ ایک سال میں اللہ نے غزہ کو اسرائیل نے اس طرح تباہ کیا تو اللہ نے اس کو منٹوں میں اس طرح تباہ کیا؟ ہم اس کو کس پرسپیکٹو سے دیکھیں؟ ہاں دیکھیے، ابھی امریکہ کے سٹی لاس اینجلس میں جو وائلڈ فائر ہو رہا ہے اس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اربوں کا نقصان امریکہ کو پہنچا ہے اور بہت ساری جانیں گئی ہیں اور لاکھوں لوگ ڈسپلیس کر دیے گئے ہیں اور اب بھی آگ نہیں بجھی ہے۔ دیکھیے، موجودہ زمانے میں یہ مسلمانوں کا ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت وہ دوسروں کے نقصانات اور دوسروں کے ہارمفل سچویشن کو اپنے لیے جیت کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ دراصل شکست خوردہ نفسیات کی علامت ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نفسیات یہ ہے کہ جب ایک شخص ایک مقام پر اپنی نااہلی کی وجہ سے ڈیفیٹ کھا گیا ہو تو پھر اس کے اندر اپنی نااہلی کو، اپنی کمزوری کو ہائیڈ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے ایک میکانزم شروع ہوتا ہے، اور اس میکانزم کے تحت وہ دوسروں کو اپنی ڈیفیٹ اور اپنی شکست کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور پھر کئی دفعہ وہ انجسٹسز اور ناانصافی کا بھی نام لیتا ہے، اور عین اسی وقت جب وہ لوگ، وہ انڈیویجول جس کو وہ مورد الزام ٹھہراتا ہے، اس کو وہ نقصان میں پاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو نیچر نے اپنا فیصلہ کر دیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اب نیچر نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اس نے مجھے ناکام کرنے کی کوشش کی، خدا نے اسے بھی ناکام کر دیا۔ خدا کا نظام اس دنیا میں اس طرح نہیں چلتا ہے، خدا کا نظام اس دنیا میں اسباب کے دائرے میں چلتا ہے۔ غزہ کا معاملہ بالکل ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے، اس میں خود مسلم علماء، سنجیدہ علماء کی رائے آپ کو جاننی چاہیے کہ سنجیدہ علماء، محقق علماء غزہ کے معاملے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جس نگاہ سے عام طور سے مسلم ماس اور مسلم علماء دیکھتے ہیں۔ اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو خود غزہ اور پیلسٹائن کے انٹائر ایشو کو ازسرنو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی یک طرفہ ظلم کا معاملہ ہے یا پھر دونوں طرفہ نادانی کا کیس ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس دنیا میں سب کچھ الٹپ نیچرل فینومینا کے طور پر بھی نہیں ہوتا ہے، سب کچھ ایکسیڈنٹل معاملہ نہیں ہے، یعنی اتفاقی معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا خدا ہے، وہی خدا ہے جو اس دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، مینیج کر رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی معاملے میں خدا انٹروین کر کے کسی کو عذاب دے رہا ہے یا اس کو سزا دے رہا ہے تو یہ ہم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ تو پروفٹ کا کام ہے جو بتائے کہ کسی اسپیسیفک گروہ اور پارٹیکولر پلیس پر جو واقعات اور جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے عذاب کی ایک صورت ہے یا پھر عذاب الہی ہے۔ اب پروفٹ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، جو شخص بھی اس طرح کی اوپینین دیتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی اوپینین ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی مصلحت کے طور پر بنایا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بلیورز اور نان بلیورز سب کو ٹیسٹ کے مرحلے سے گزارتا رہتا ہے، سب کی آزمائش لیتا ہے، سب کو جھنجھوڑتا ہے۔ ایک طرف اگر مڈل ایسٹ میں پیلسٹینین مسلمز اللہ کی آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس پوائنٹ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی پوری رائے اور پوری جد و جہد پر نظر ثانی کریں، وہ دیکھیں کہ اس معاملے میں خدائی تعلیمات کیا ہے، تو دوسری طرف پوری دنیا بھی مختلف آزمائش سے گزر رہی ہے
اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑتا رہے گا، لوگوں کو آگاہ کرتا رہے گا، تاکہ لوگ اپنے اندر کے کبر کو، انانیت کو ختم کر کر حقائق پر اور ریئلٹیز پر سوچیں۔ وہ یہ سوچیں کہ اس دنیا کا ایک کریٹر ہے، وہ یہ سوچیں کہ وہی کریٹر اس دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ یہ سوچیں کہ ہم انسان قادر مطلق نہیں ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ اس دنیا میں ایک انسان کی حیثیت عاجز مطلق اور ہیلپلیس کریچر کی ہے۔ خدا چاہے تو معمولی ہواؤں کے ذریعہ آبادی کو برباد کر دے، اور اس آبادی کو بھی جس کو اپنے زمانے میں دوسری تمام قوموں کے اوپر ناز حاصل ہو، جس کو اس بات پر فخر حاصل ہو کہ دنیا کی تمام طاقتوں پر ہمارا قبضہ ہے۔ تو یہ دراصل آزمائش کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک قوم اور دوسری قوم میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرد کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور قوموں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ فرد اور قوم ریئلٹی آف لائف پر سوچیں کہ واٹ از دا ریئلٹی آف لائف، ہم انسان اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لاس اینجلس جغرافیکل اعتبار سے ایک ایسی ایریا میں ہے جہاں اس طرح کے واقعات اور انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ دنیا آزاد نہیں ہے۔ یہاں ہونے والے انسیڈنٹس محض ایکسیڈنٹل انسیڈنٹس نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا کے ایک ایک انسیڈنٹ پر قادر مطلق گاڈ آل مائٹی کا کنٹرول ہے۔ لیکن کسی ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ کو لے کر اس کو عذاب الہی گرداننا، یہ ایک جرت کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے کہ کوئی فرد کھڑا ہو اور یہ کہنا شروع کرے کہ دیکھو اس پہ عذاب الہی ہے، دیکھو اس پر خدا کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف پیغمبر کی ذات کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بھی ہے، ایک دو ویڈیو میری نظر سے بھی گزرا جس میں حیرت انگیز بات ہے کہ چینل پہ اس ویڈیو کے آنر کا جو نام لکھا ہوا ہے دائی ایکس وائی زیڈ، میں نام نہیں لے رہا ہوں، دائی ایکس وائی زیڈ، یعنی دائی کا مطلب ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کی اصطلاح اور قرآن و حدیث کی ٹرمینولوجی میں اللہ کی طرف بلانے والا۔ اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ سب سے بڑا دائی خدا کے پیغمبر ہوتے ہیں، وہی سب سے بڑے دائی تھے، اس کے بعد نسبتاً اور طبعاً مسلمانوں کی ذمہ داری قرار پائی۔ تو دائی کی صفات کیا ہوگی؟ کیا دائی انتقام کی روش میں اتنا زیادہ بھر جائے کہ وہ دوسری قوموں کے لیے یا دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بد دعائیں کرے گا، ان کے لیے ہیومیلیٹنگ اسٹیٹمنٹس دے گا؟ یہ دائی کی صفات نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کو آغاز کیا، یعنی دعوتی مشن شروع کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، تو آپ کو کتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں۔ آپ کی فیملی کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی فیملی گھاس اور پتے کھا کر زندگی گزارنے پر 3 سال کے لیے مجبور ہو گئے۔ 13 سال تک آپ اور آپ کے ساتھی شدید قسم کی اذیت اور فزیکل ٹارچر سچویشن میں رہے۔ اس کے باوجود ظالموں نے آپ سے آپ کے گھر اور وطن کو بھی چھین لیا، آپ کے تمام ساتھی بے وطن ہو گئے، نتیجتاً وہ دوسری جگہ اور دوسرے اسٹیٹ میں جا کر پناہ لینے کے لیے مجبور کر دیے گئے۔ وہاں بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف وار لائک سچویشن پیدا کر دی، آپ کے خلاف کنفرنٹیشن پیدا کر دیا۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس سچویشن میں بخاری اور احمد وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ اس سچویشن میں ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام کی زبان سے چند افراد کے لیے بد دعائیں نکلنے لگیں، مثلا سہیل بن عمرو وغیرہ کے لیے۔ تو روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ عین اسی وقت قرآن میں آیت اتر گئی۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ دیکھیے کہ کتنی سخت بات ہے جو اللہ تعالیٰ اس زمین پر موجود اس کے سب سے محبوب ترین ریپریزنٹیٹیو کو کہہ رہا ہے، یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم کسی کے بارے میں بد دعائیں کرو اور تم فیصلہ کرو، یہ اللہ ہے جو فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی کو ہدایت دے یا کسی پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے بد دعائیں کرنی شروع کی، یعنی چند لوگوں کے بارے میں روایتوں کو ملا لیں تو کچھ دن یا کچھ وقت ایسا گزرا، عین اسی وقت آیت ریویل ہو گئی
پھر رسول اللہ کو منع کر دیا گیا۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لوگ ثابت شدہ طور پر ظالم تھے، تو ایسے ثابت شدہ ظالم لوگوں کے لیے بھی ایک مظلوم، ایک ہستی جس کی حیثیت مظلوم کی ہو گئی تھی، اس کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب بتائیے کہ ہم جیسے لوگ جو آرام سے بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، خوبصورت اسٹوڈیو بنا لیا ہے، وہاں بیٹھ کر ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو قبول کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، اور پھر ہم بیٹھے بیٹھے دوسری قوموں کے بارے میں بددعائیں کریں، تو یہ تو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف عمل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو موجودہ زمانے کے مسلمان جس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعوت اور عداوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اور مسلمان اس دنیا میں دعوتی ذمہ داری کے حاملین ہیں۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دعوت کا کام کریں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں وہ دوسری قوموں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، نہ کہ موقع پاتے ہی بددعائیں کریں اور ذلت آمیز اسٹیٹمنٹ دیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔